الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار، اولیاء اللہ کے لیے نہ کسی چیز کا کوئی خوف ہے نہ کسی چیز کا کوئی غم۔ یہ مرتبہ اور مقام کہ کسی چیز کا کوئی خوف نہ ہو، کسی چیز کا کوئی غم نہ ہو، اور وہ اللہ کا محبوب اور مقرب بن جائے، یہ کیسے حاصل ہوتا ہے اور ولی کون ہوتا ہے، اس کی آگے تشریح کر دی۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کا ایمان کامل ہو اور تقوی اس نے اختیار کیا، متقی پرہیزگار ہو، وہ ولی کامل کہلانے کا مستحق۔ اور دوسرے مقام پر تو قرآن پاک میں حصر کر دیا گیا، فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون۔ اولیاء وہی ہوتے جو متقی، جو تقوی والا ہوگا وہ متقی ہوگا، جو اولیاء ہوں گے وہ متقی ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ولی ہو اور متقی نہ ہو۔ ولایت نام ہی تقوی اور پرہیزگاری۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کے معنی یہ ہے انسان صرف وہ اوامر اور نواہی نہیں کہ جس پر اللہ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرے، اور جن سے روکا ہے ان سے رک جائے، بلکہ متقی وہ کہلاتا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جو سنتیں ہیں وہ اپنی ساری زندگی کو اتباع مصطفیٰ کے ساتھ میں ڈال دیں۔ اس کا کوئی عمل، اس کا کوئی فعل اور اس کا کوئی قول نبی کے اتباع سے باہر نہیں۔ ایسا آدمی جو اتباع مصطفیٰ کرنے والا ہو وہ پھر ولی کہلاتا ہے، وہ متقی کہلاتا ہے، وہ اللہ کا محبوب مقرب بنتا چلا جاتا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کسوٹی پر پورے اترتے تھے، اس آیت کا صحیح مصداق تھے۔ کوئی سنت ایسی نہ تھی جو آپ نے چھوڑی، اور صرف عبادتوں میں نہیں، اپنے روزمرہ کی زندگی کے اندر بھی آپ نے کوئی عمل ایسا نہ کیا جو میرے مصطفیٰ کے سنت کے خلاف۔ اور عبادتوں میں تو کوشش کی آپ نے کہ کوئی عبادت ایسی نہ رہ جائے جو مصطفیٰ نے کی ہو میں نے نہ کی۔ اب آپ دیکھیے ہم سے فرض ادا نہیں ہوتا، نمازیں یہ تو فرض ہے، لازمی پڑھنا، ظہر کی نماز ادا کرنا، عصر کی نماز ادا کرنا، فجر، عشاء، مغرب، یہ ساری نمازیں فرض ہمارے اوپر، ہم سے تو فرض ادا نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت امام ربانی نے دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کی زندگی میں کون کون سی نمازیں جو حضور نے پڑھی ہیں، کوئی نماز انہوں نے نہیں چھوڑی، نفل نماز کوئی نہیں چھوڑ۔